ہم الحمدللہ رب کے محبوب کی امتی ہیں، یہ اللہ کا احسان عظیم ہے ہم پر۔ اور پھر یہ دھرتی ماں جس کی نسبت کلمہ حق سے، لا الہ الا اللہ سے، اور یہ ملک 27ویں رمضان کو بنا۔ اس ملک کے بننے کا مین مقصد کیا تھا؟ اس ملک کے بننے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ مسجد، مدرسہ، امام بارگاہ، خانقاہ، گرجا، مندر، گردوارہ، ہر بزرگ، ہر ماں، ہر بیٹے، ہر بچی، ہر سوچ، ہر فکر، تمام پاکستانی اکائیوں کو، تمام قوموں کو، سوچوں کو آزادی ہوگی اپنی سوچ اور فکر کے مطابق زندگی گزارنے کی۔ ان پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی کسی کو حقیر نہیں سمجھے گا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس ملک دو قومی نظریے پہ جو بنا تھا، یہ بنا تھا اس لیے کہ ہم آزادی سے کلمہ حق کے لیے آواز اٹھا سکیں اور مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھیں، جو یہ فلسفہ حسین ہے۔ میرے پاکستانیوں، آج حال کیا بنا دیا اس پاکستان میں؟ جو شخص اقتدار میں رہے، جو ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ یا کوئی بڑے عہدے پہ وزیر اعلیٰ بن جائے یا جنرل بن جائے یا کوئی بڑے عہدے پہ چلا جائے، وہ قانون سے بالاتر ہے بھائی۔ اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ وہ لوٹ مار کرے، وہ قتل عام کرے، وہ ہیروئن بیچے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ وہ نسل کشی کرے، قوم کی بیٹیوں کے منہ میں گولیاں مارے، وہ لوگوں کی تذلیل کرے، قوم کی بیٹی کی زبان نکال کے اسے کہے چاٹو یہ جوتے، قوم کے بچوں کے ساتھ کھلے عام جبر ہو، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کیونکہ ان کی عزت اور ان کا جھوٹ اور ان کا فریب اور ان کی منافقت، کیونکہ پیسہ پھینک کے لوگوں کو خریدنا بیڑ بکریوں کی طرح جو بھی ریجیم چینج میں ہوا ہے، یہ وہ سوچ ہے۔ اور میرے پاکستانیوں، قانون بنا کس کے لیے ہے؟ جاؤ تھانوں میں، غریب آدمی سے سک رہا ہے، جیلوں میں غریب آدمی ہے، عزت کا جنازہ غریب کا نکل رہا ہے، بھوک اور پیاس غریب، جاؤ کسی سے پوچھو کہ 2 وقت کی روٹی کیا ہوتی ہے۔ قانون اس کے لیے ہے، وہ ذلیل بھی ہوگا، وہ رسوا بھی ہوگا، اس کی پکڑ بھی ہوگی، اس کی دکڑ بھی ہوگی، اس کو پتہ بھی نہیں ہے میرا گناہ کیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے اور یہودی اسرائیل کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اور ہندو کر رہا ہے، ہندوستان کر رہا ہے، تو ہم تو سارے اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا کہ ایک منٹ جی، میں اپنی بات کر لوں نا میرا بھائی۔ جی پلیز سر، آپ خطاب کر رہے ہیں تو آپ چلے جائیں، مجبوری ہوتی ہے، آپ چلے جائیں، مجبوری آپ ہوتی ہے چلے جائیں، سر، مجبوری ہوتی ہے سر، آپ چلے جائیں میرا بھائی، آپ انٹرپٹ نہ کریں پلیز۔ آپ اپنے چینل کے لیے، اپنی پبلسٹی کے لیے کنٹینیو کریں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ گفتگو کے بعد ٹھیک ہے، وہ گفتگو سے کچھ سیکھ رہے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، آج ریٹنگ کا زمانہ ہے کہ مجھے کچھ لائکس مل جائیں اور میری عزت میں اضافہ ہو، تو یہ سب دینے والا رب ہے۔ عزتیں رب کے پاس ہیں، عزتیں نہ دنیا کے پاس ہے، نہ دنیا داری میں، نہ عہدے میں، نہ رتبے میں، نہ مال میں۔ تو یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ میرے بھائی قانون کس کے لیے ہے؟ عام آدمی کے لیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ میں کیوں آیا ہوں یہاں پہ پمس؟ کل بھی آیا تھا، آج بھی آیا ہوں۔ شہباز گل فیصل آباد کا ایک جٹ فیملی کا عام گھر کا بچہ، پی ایچ ڈی کر گیا بیچارہ، پی ایچ ڈی کر گیا، اور اس نے سوچا کہ امریکہ کے بجائے میں پاکستان میں پاکستان کی قوم کی عزت اور ناموس، جو 65% پاکستانی ہیں، جو جس 35 سال سے کم عمر کے جوان ہیں، اور یہ ملک جس میں 50% سطح غربت سے لوگ رہتے ہیں، جہاں پہ لوگ تقسیم ہوئے ہیں، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، سندھی، بلوچی، پٹھان، پی پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، جے یو آئی، جماعت اسلامی، یہ جو تقسیم در تقسیم در تقسیم ہے، یہاں جاؤں اور خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے اس ملک کو ایک ایسی قوم بنائیں کہ اس میں صرف انصاف، اخلاق، کردار، حیا، غیرت اور ناموس یہ اولین ترجیح ہو۔ اس کے لیے انہوں نے خان صاحب کا ساتھ شروع کیا، اور وہ لوگ جو 4 دفعہ حکومتوں میں رہے، اب بھی جن کی حکومت ہے گھسبیٹیوں کی، انہوں نے فوج کے خلاف کیا کیا نہیں کہا، ان کے پی ڈی ایم کے تمام لیڈرشپ نے فوج کے خلاف کیا کیا نہیں کہا، لیکن ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ وہ بلیک میل کریں، وہ ایک چینل 1 گھنٹہ سرونگ ڈی جی آئی ایس آئی کو
आर्मी चीफ को क्या क्या नहीं कहा गया। यहां तक कहा गया कि इजराइल के पेरोल पे जर्नल्स हैं, क्या क्या कुछ नहीं कहा गया। और वो कौन है आज? वो मोतबर हैं, उनकी इज्जतें हैं। और एक शख्स जो इस मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर है, 15 किलो हेरोइन शहरियार अफरीदी ने अरेस्ट नहीं किया था, उसको इमरान खान ने अरेस्ट नहीं किया था। आर्मी डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन एंटी नारकोटिक्स फोर्स, जिसका मेजर जनरल हेड, उसके 5 आरडीज हैं, रीजनल डायरेक्टरेट्स, ब्रिगेडियर्स हैं, उन्होंने उसको अरेस्ट किया, उनका पर्चा उन्होंने काटा, अरेस्ट उन्होंने किया, लीगल कार्रवाई वो कर रहे हैं। जवाब शहरियार अफरीदी से पूछा जा रहा है, तो मुझे और खान साहब को, पार्लियामेंट को, मिनिस्टर को, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस को, कैबिनेट को जो सबूत मिलते थे, जो हमें ANF बताती थी, हम आगे बताते थे। तो आज इस मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर, मैं आज एक दफा फिर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि सुमोटो एक्शन तो लें, पता तो करें। 17 दिन CNS लॉ क्या कहता है? 17 दिन तक तमाम सबूत अदालत में हो और 18वें दिन ट्रायल शुरू हो। गरीब आदमी होता तो उसका ट्रायल हो चुका होता, इसका ट्रायल नहीं हो रहा। जिस तरह इस गुजबैठी वजीर आजम ने स्टाम्प पेपर गारंटर बना था नवाज शरीफ का, उसे कोई पता पूछने वाला नहीं। उसके बैंक अकाउंट में उसके बच्चों के पैसे आए, अरबों रुपए आए, पापड़ वाला, रेडी वाला, उससे कोई पूछने वाला नहीं। जो गलतियात बकी, जो अल्फाज फौज के बारे में और इस मुल्क के बारे में कहे गए, हिंदुस्तान कहते हैं हमने इस पे इन्वेस्टमेंट किया, नवाज शरीफ इस कोई बात नहीं करता। और इस बंदे ने अगर कोई गलत काम किया, शहबाज गिल ने, तो कानून के तहत केस चलाएं, साबित हो जाए तो फांसी दे दें। लेकिन ये कौन सा तरीका है इज्जत नफ्स मजरू करने का? इस्लामी मुल्क में उसकी शर्मगाहों का, उसका जनाजा हया का निकालना, ये हम अपनी नस्लों को क्या बता रहे हैं? वो बंदा जिसने एक कौम की बेटी को, डॉक्टर को कहा कि जूते चाटो, उसका एक फौरन बेल हो जाता है। जो कौम के बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं उनके बेल हो जाते हैं, उनके लिए कोई सजा नहीं है। तो मेरे पाकिस्तानियों, आज मेरा सवाल है, डॉक्टर्स कहते हैं कि जी उसके अंदर जिस्म के टिश्यूज, सेंसिटिव एरियाज के, उसकी बुरी हालत है। तो आज हम एक क्या नई नस्ल को क्या बता रहे हैं? दुनिया क्या सोच रही होगी? और फौज से हमें लड़ाया जा रहा है। फौज तो हमारा ईमान है। इमरान खान कहता है मेरा चेयरमैन, जिसके लिए मेरा सब कुछ कुर्बान, कि मेरी जिंदगी से ज्यादा अहमियत फौज की है। ओ जायलो, ओ मुनाफको, ओ बदबख्तो, मुकाबला मैदान में नहीं कर सकते। PMLN वालों, पीपल्स पार्टी JUI वालों, मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। PDM के ना अहलो मुकाबला मैदान में नहीं कर सकते। अब ये काम रह गया कि हमें लड़ाया जाए। हम नहीं लड़ेंगे इंशाल्लाह। हम तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम्हारी सियासत का जनाजा निकालेंगे इंशाल्लाह। जो कौम को तुम लोग 4,700 अरब का तुम लोगों ने कर्जा ले लिया अभी इन कुछ महीनों में, इमरान खान ने तो सिर्फ 700 अरब का लिया था। तो आज मैं पूरी कौम को बताना चाह रहा हूं, हम कानून और आइन के आगे सर तस्लीम खाम है। लेकिन आज मेरा सवाल है, मैं खड़ा हुआ हक के लिए, क्योंकि मुझे मेरे पीछे एक इंस्टीट्यूशन बताता था और मेरा मजाक उड़ाने से कि इसने जान अल्लाह को देनी है। क्या हम सब ने अल्लाह को जान नहीं देनी? अल्लाह कहता है जब तुम हक के लिए खड़े होगे तुम्हें मैं आजमाऊंगा। इमरान खान का गुनाह क्या है? नामूस रिसालत, इस्लामोफोबिया। 15 मार्च पूरी दुनिया कौम मुत्तहिदा सेलिब्रेट करेगी, क्यों आइंदा जुर्रत ना कर सके, उसका ये गुनाह है। पाकिस्तान का अलम बुलंद करना, पाकिस्तान की खुददारी पे फैसला ना करना। इमरान खान भी अमेरिका के सामने घुटने टेक देता, इन PDM वालों को NRO दे देता, इक्तदार बढ़ता। लेकिन फलसफा हुसैन, इक्तदार जूते की नोक, लानत बेचते हम ऐसे इक्तदार पे, जिसमें मेरी माँ, मेरी इज्जत, मेरे नामूस, मेरी बुनियाद के फैसले दुश्मन करे। क्या कोई किसी की माँ बहन की बेटी का फैसला कर सकता है? क्या मेरी माँ बहन बेटी का फैसला गैर करेंगे? क्या? एक मिनट, पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद। पाकिस्तानी कौम का इम्तिहान ना लिया जाए, पाकिस्तानी कौम का इम्तिहान ना लिया जाए। तो खान साहब का ही सलाम है, उसकी ईमान और उसकी खैरत और उसकी सोच और इसको फिक्र को, कि वो इस धरती माँ के जर्रे जर्रे के लिए 70 साल की उम्र में लगा हुआ है। क्या जरूरत है उनको सियासत? हमें क्या जरूरत? मैं भी मुल्क से बाहर था, एक ऐसी जिंदगी गुजारता था जिसके लिए लोग तरसते थे। आज हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं, वो जो बेटी की वीडियो चली है, मेरी बेटियां पूछ रही है बाबा ये क्या है? क्या जवाब दूं मैं?
ایک باپ، میں بیٹی کا باپ ہوں، ہر بیٹی کے لیے باپ کے جو دل میں اللہ نے محبت ڈالی، آج متوسط طبقہ، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، وہ پوچھ رہے کہ ہماری بیٹیوں کا یہ مستقبل ہے کہ اگلی اس کی عزتوں کی جنازے نکالیں، قتل بھی کرو، ظلم بھی کرو، پھر ڈرا کے فیصلے بھی کرو، مارو بھی، پھر لوگوں کو پیسوں سے خرید لو۔ تو میرے پاکستانیوں، خدا کا واسطہ ہے، پاکستان کی بنیاد اور پاکستان کی سوچ اور پاکستان کی فکر ہی تمہاری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ ملک ہمارا ایمان ہے، یہ دھرتی ماں ہمارا ایمان ہے۔ تو میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، ہم کلمہ حق کے لیے، انصاف کے لیے کھڑے ہیں، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں۔ کس کے پاس اختیار ہے، کس کے پاس زندگی ہے، وہ رب ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں دعوے کرنے والے کہ ہم اقتدار میں رہیں گے، کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن سن لو گھس بیٹھیو، کر لو جو تم نے کرنا ہے، جتنا ظلم آزمانا ہے آزماؤ، اللہ نے تمہیں پکڑ میں لے لیا۔ کچھ آخری ہچکولے لے رہے ہو انشاءاللہ، بہت جلدی سورج طلوع ہونے والا ہے انشاءاللہ، اور تمہاری سیاست اور تمہاری بنیاد ختم ہوگی۔ اب جی آپ دونوں بہت سرس رہے ہیں جی۔ سر سوال یہ ہے کہ آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوا کہ تحریک انصاف جس طرح آپ نے کہا کہ 15 کلو ہیروئن برآمد ہونے کے باوجود وہ آج ملک کا وزیر داخلہ بنا ہوا ہے، اور وہ وزیر داخلہ جو کہہ رہے تھے جان اللہ کو دینی ہے، آج وہ کہتا تھا جان، جی میں آپ کی بات کر رہا ہوں، تو وہ ثابت نہیں کر سکا۔ تو کیا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک سلسلہ جو کبھی وہ استعمال ہوتے کبھی آپ استعمال ہو گئے، کیا اس کو یہ سمجھا جائے؟ ہم لعنت بیچتے ہیں ایسی سوچ پہ جو بے گناہوں کے لیے گڑھے کھودے، جو بھینس چوری اور لوگوں کو مقدمات میں کھڑا ہوا تھا کہ میں اللہ کی 99 ناموں کے نیچے کھڑا ہوں اور میں لعنت بیچتا ہوں۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے کلمہ نصیب نہ ہو اگر ہم نے مرتے وقت کہ کوئی ایسی سازش کی ہو۔ میں نے میجر جنرل سے اور بریگیڈیئر سے کہا کہ اپنی اولادوں کی قسم کھاؤ کہ یہ سچ ہے غلط ہے۔ انہوں نے اپنی اولادوں کی قسم کھائی۔ بٹھائے نا مجھے اور میجر جنرل کو اور آر ڈی سب، میں تو یہ کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو کہ سامنے بٹھایا جائے تاکہ حقیقت پوری دنیا کے سامنے آئے۔ عدالت میں ٹرائل کیوں نہیں شروع ہو رہا؟ کیا عمران خان نے ٹرائل کرانا ہے؟ سٹے کس نے لیا ہوا ہے؟ رانا ثناء اللہ نے لاہور ہائی کورٹ سے سٹے لیا ہوا ہے انٹرم۔ اب مجھے کیس ختم نہیں ہوا، اللہ الحق کیا ہے، ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ وہ جس نے جو کیا ہے وہ اس کے منہ پہ آئے گا۔ میں ایک منسٹر ہو کے مجھے ایک ادارہ رپورٹ کرتا ہے، میں اس رپورٹ کو آگے پیش کرتا ہوں۔ میں عدالت نہیں ہوں۔ عمران پاناما لیکس میں فیصلہ کس نے کیا؟ عدالت نے۔ عمران خان کے بنی گالا اور تمام ایسٹس کا فیصلہ کس نے کیا؟ عدالت نے۔ تو ٹاک شوز، جلسہ گاہ یا تقریروں یا پریس کانفرنس سے فیصلہ نہیں ہوگا۔ ٹرائل شروع ہونے دیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ شیراز صاحب، شیراز نام نیو ٹی وی سے ہوں، پی ٹی آئی بیٹ رپورٹر ہوں۔ سوال میرا یہ سر کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ بھی وزیر داخلہ رہ چکے ہیں اور آپ ہی کے دور میں خواجہ آصف نے کہا تھا فوج کے حوالے سے بیانات دیے تھے، پھر نواز شریف نے پی ٹی ایم کے اجلاس میں بیانات دیے فوج کے حوالے سے، تو اس وقت آپ اتنے کمزور کیوں تھے کہ آپ اس طرح کی جو کارروائی ہے وہ ان کے خلاف نہ کر سکے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے میں 9 ماہ 2018 اگست میں اللہ کے فضل سے پاکستانی قوم کی برکت سے ہماری حکومت الحمدللہ بنی، اور تقریباً کوئی 1.5 ماہ بعد میں کیبنٹ کا حصہ بنا، اور میرا انٹیریئر منسٹر کا پیریڈ تھا 9 ماہ۔ ہم نے سول ملٹری، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، ہم نے وکٹمائزیشن کی سیاست نہیں کی، ہم نے اسلام آباد ریڈ زون بلاک نہیں کیا، سیل نہیں کیا، ہم نے سب کو عمران خان کے صاحب کے گھر کے باہر بنی گالا میں لوگوں نے دھرنے دیے، ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کو حق ہے، آزادی ملتی ہے، آئین اور قانون آپ کو آزادی دیتا ہے کہ آپ اپنی آواز پہنچائیں۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ آج جیسے جو کچھ ہو رہا ہے اور جو بھی قانون اور آئین اور اس ملک کی افواج اور ان سینسیٹیو ایشوز کے بارے میں کوئی ریڈ لائن کراس کرتا ہے تو قانون حرکت میں آتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جنرل امجد کیا کہتے تھے، نیب کے چیئرمین پہلے والے مشرف کے دور میں، آج خان صاحب نے پوری قوم کے سامنے رکھا کہ اتنے ارب روپے، 1.5 ارب ڈالر یہ منی لانڈرنگ کر گیا نواز شریف، 1.5 ارب ڈالر زرداری منی لانڈرنگ کر گیا۔ آج سوال یہ ہے کہ آرمی کے اندر تو ایک باقاعدہ ایک سسٹم ہے، جو بھی بندہ کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہو، میں جنرل ہو کوئی ہو، ہمارے ساتھ راحیل شریف صاحب سے لے کر اب تک لوگ
لوگوں کو فارغ کیا گیا. تو پاکستان کی غریب قوم کا، مقروض قوم کا، سود کے قرضوں پہ یہ ملک چل رہا ہے. اس کی یتیم و ناداروں مسکینوں کا مال کھانے والے حکمران بنے بیٹھے. کمال ہے. ویسے ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، ان کو کوئی نہیں پوچھے گا. ہم تو رول آف لا اینڈ سپریمیسی آف لا کی بات کرتے ہیں، اور تب بھی کرتے تھے. ہم نے تو کسی کو، آج خان صاحب نے پوری قوم کے سامنے کہا کہ نیب میرے اختیار میں ہوتی تو میں 15-20 ارب روپے ان سے نکال لیتا. ہمارے اختیار میں عمران خان کبھی بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے. وہ کرکٹ کے زمانے سے جب امپائرز کے فیصلے غلط ہوتے تھے، انٹرنیشنل فورم پہ گلوبل سپورٹنگ میپنگ کرکٹنگ کلچر میں نیوٹرل امپائر کو انٹروڈیوس کرنے والا وہ شخص یہ کہہ رہا ہے. جس ملک میں کرپشن ہو اور اس ملک میں فری علاج ہو شوکت خانم میں کینسر مریضوں کا، عام لوگوں کا، غریبوں کا، ریڑھی لگانے والوں کا، وہ شخص آج کہہ رہا ہے جس کی غیر قسمیں کھاتے ہیں کردار کی. تو آج میرا سوال آخر میں آپ جواب یہ ہے میرے بھائی، ہم اقتدار میں انشاءاللہ 2/3 میجورٹی ہماری آ رہی ہے. اللہ ذوالجلال رب ذوالجلال کے فضل سے کوئی ہمیں نہیں روک سکتا انشاءاللہ. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں ہم آئیں گے، ہم قانون اور آئین کے سامنے ایک ایک چیز کا بدلہ لیں گے، لیکن قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے. جھوٹے مقدمے نہیں بنائیں گے. یہ کام منافقین کا ہے، یہ کام ان کا ہے جو شیطان کے اشاروں پہ چلتے ہیں. اب آپ کوشچن کریں.